أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاقی گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ خدا اس کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ پڑے رہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس پڑے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق کھڑی گلی نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ او کالذی مر علی قریہ، پہلے ہدایت سے نکل کر گمراہی میں گرنے والوں کا ذکر ہوا، اب تعجب و حیرانی سے نکل کر نور یقین پانے والے کا ذکر ہے۔ حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور قتل عام سے بچے ہوئے یہود کو قیدی بنا کر لے گیا، تو عزیر علیہ السلام جو ابھی کم عمر نوجوان تھے بنی اسرائیل کی اصلاح حال کی کوشش کرتے رہے۔ انہیں نبوت ملنے کے بعد حکم ہوا کہ بیت المقدس میں چلے جاؤ، وہ جب آباد ہو جائے گا تو وہاں لوگوں کو تبلیغ کرنا۔ بستی کی حالت دیکھ کر تعجب سے کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اتنی بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا کہ چھتوں پر ملبہ، قوم بابل میں قید، وسائل کہاں سے اور کتنی مدت میں تعمیر۔ بس کچھ ایسے ہی خیالات میں پڑھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ 100 سال کے بعد اٹھا کر پوچھا کم لبثت، تم کتنی مدت یہاں پڑے رہے؟ قبض روح کے وقت سورج طلوع ہو چکا تھا اور زندہ ہونے پر دیکھا کہ غروب کے قریب ہے۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو کہنے لگے میں 1 دن بلکہ دن سے کچھ کم ہی ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو یہاں 100 سال ٹھہرے ہو، میری قدرت سے تمہارا وجود بھی صحیح و سالم رہا اور تمہارا کھانا بھی خراب نہیں ہوا، لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ گوشت مٹی ہو چکا ہے اور وہ سیدھا ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، واو عاطفہ سے پہلے عبارت محذوف ہے، یعنی ہم اسے زندہ کریں گے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ بستی کا دوبارہ آباد ہونا اللہ کے لیے آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَكَ، اور تاکہ تجھے لوگوں کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا نشان بنائے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب مردہ گدھے کا زندہ ہونا صاف دکھائی دیا تو کہنے لگے کہ میں اب اس علم تک پہنچ گیا ہوں جس میں تعجب کا بھی دخل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر مومن کو اللہ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے، اور نبی کا یقین تو اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ وہ مشاہدہ کی طلب اس لیے کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جرأت سے کہہ سکیں کہ یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ بنی اسرائیل 70 سال کی قید اور غلامی سے آزاد ہو چکے تھے، اور شاہ فارس کیفیتروں کی امداد سے بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کر چکے تھے۔ عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے تورات مکمل سنا دی اور لکھوا دی، حالانکہ بخت نصر نے اس کے تمام نسخے جلا لیے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تختیوں پر لکھی ہوئی لائے تھے اور عزیر علیہ السلام کے دل پر ہی لکھی ہوئی تھی۔ پھر جب عقیدت میں غلوب پیدا ہوا تو انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
قال فقل أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات پر یقین نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ خدا نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑ کر اپنے سے مانوس کر لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، یہ دوسری مثال ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا مددگار ہوتا ہے، انہیں نور یقین کے اعلیٰ درجات پر پہنچاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ایمان بالغیب کے بعد مشاہدے کا شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو عین الیقین کے درجے پر پہنچانے کے لیے مخفی حقیقتوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ حضرت ابراہیم مردوں کے زندہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن سوال و جواب اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کو انبیاء کے متعلق شک کی بدگمانی نہ ہو۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، جواب میں عرض کیا ایمان تو ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں۔ جو چیز دلائل کے ذریعے معلوم ہو دل میں اس کے مشاہدے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، دیکھ لینے کے بعد انتظار ختم ہو جاتا ہے، اسی سکون کا نام اطمینان ہے۔ لیکن مشاہدے کا اطمینان انبیاء کی شان ہے۔ عام مومنین کو ذکر سے جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ دل کے یقین ہی کو کہتے ہیں۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان جانوروں سے پیار کر کے ایسے مانوس کر لو کہ تجھے دور سے پہچاننے اور بلانے پر دوڑے آئیں۔ کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں کہ وہ جانور کون کون سے تھے، اور مردوں کو زندہ کرنے کا نمونہ دکھانے کے لیے مخصوص جانوروں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر چاروں طرف قریب کے ہر پہاڑ پر ان کا کچھ حصہ رکھ دو تاکہ چاروں جانور جب چہار طرف سے آئیں گے تو حشر کا منظر معلوم ہوگا۔ لفظ جزء سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گوشت کا کچھ حصہ مراد ہے، کیونکہ زندہ جانور کو پہاڑ پر بٹھانے کے لیے کل واحد کا لفظ مناسب تھا، یعنی ایک ایک کو بٹھا دو۔ اسی لیے تمام مفسرین سلف بالاتفاق کہتے ہیں کہ ثم اجعل سے پہلے عبارت محذوف ہے کہ انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت آپس میں ملا دو۔ قرآن کا یہ دستور ہے کہ جب بعض کے الفاظ سے بات معلوم ہو رہی ہو تو اختصار کے لیے کچھ عبارت محذوف کر دیتا ہے، جیسا کہ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کے بعد فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ کی عبارت ہے۔ ظاہر ہے کہ فَانْفَجَرَتْ سے پہلے یہ عبارت محذوف ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی مار دی۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو ہر جانور کے بکھرے ہوئے ٹکڑے پہلے آپس میں مل گئے، پھر پورا وجود تیار ہو جانے کے بعد دوڑ کر ان کے پاس آ گئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی اللہ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں، وہ غالب ہے، اور اس کی حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے اور ہر نیک و بد کو ان کی محنت کا پھل دے دے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کوشش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ کام ہے جو رضا الہی کی طلب میں اس کے دین کی حفاظت یا ترقی کے لیے کیا جائے۔ مسلمانوں کی انفرادی یا اجتماعی ضرورت کو پورا کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ آیت میں تمثیل کے ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ پر جو 700 گنا ثواب بتایا گیا ہے، یہ جہاد میں خرچ کرنے کے ثواب کا ابتدائی درجہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، ابن کثیر میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جہاد کے لیے خط بھیج دیا اور خود گھر میں رہا اسے 700 گنا ثواب ہوگا،
اور جو خود بھی جہاد میں نکلا اور خرچ کیا اس کو 7 لاکھ گنا ثواب ملے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ فراخی والا ہے، زیادہ سے زیادہ دینا اس کے لیے مشکل نہیں، اور سب کی نیت اور حیثیت کو جانتا ہے۔ جو خوش دلی سے خرچ کرے اسے اعلیٰ درجہ، اور جو بے دلی سے دے اس کو کم درجہ ملتا ہے، اور تنگ دست آدمی کی ایک کھجور سرمایہ دار کے ایک ڈھیر سے زیادہ قیمت پاتی ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واللہ غنی حلیم۔ جو لوگ اپنا مال خدا کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس خیرات دینے کے بعد دینے والے کو ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے۔ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، من کا معنی احسان جتانا اور اذى کا معنی رنج پہنچانا۔ کسی پر احسان کا تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ وہ شرمسار ہو بڑی کم ظرفی ہے، اور اسے طعن و توہین کا نشانہ بنانا تو اس سے بھی بڑی کمینگی ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ 3 قسم کے آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا اور نہ نظر کرم فرمائے گا: احسان جتانے والا، چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور جھوٹی قسموں سے سودا بیچنے والا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر، حاجت مندوں اور سائلوں سے شفقت کی بات کہہ دینا اور ان کے ناپسند رویے پر معافی دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کی وجہ سے کسی کی تذلیل کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے، اور مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ صدقے کا حکم اپنے لیے نہیں بلکہ بندوں کے اپنے بھلے کے لیے دیتا ہے۔ وہ حوصلہ مند ہے کہ بخیلوں اور احسان جتانے والوں کو بھی دے رہا ہے، اور نارانوں کو معاف کرنا بہت اونچا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ مومنوں، صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اسے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا می برس کر صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے مال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح ریاکار منافق کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اسی طرح احسان جتانے والوں کے صدقات برباد ہو جاتے ہیں۔ فمثلہ کمثل صفوان، صاف چٹان پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو، اس میں فصل بو دیا جائے، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے تو مٹی فصل سمیت بہہ جاتی ہے اور پتھر گنجا رہ جاتا ہے۔ ریاکار کا دل پتھر ہے، اس پر ظاہر نیکی کی مٹی ہو جس پر صدقے کا بیج بو دیا جائے تو خدا کے انصاف کی بارش پتھر کے سوا ہر چیز کو بہا لے جائے گی۔ احسان جتانے والے کا بھی یہی انجام ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ناشکر بدنیتوں کو اللہ ہدایت۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ
فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور دلوں کی یقین سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر میंہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر میंہ نہ بھی پڑے تو فہار ہی صحیح، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دل سے یقین باندھ کر، یعنی جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کریں اور دل سے یہ یقین بھی رکھیں کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ کمثل جنۃ بربوہ، ان کی خیرات کی مثال اس باغ جاتی ہے جو بلند جگہ پر ہو، اس پر اچھی بارش ہو جائے، جتنی ضرورت ہو اتنا پانی رہ جائے اور باقی بہہ جائے، اس کا پھل دوسرے باغوں سے دگنا ہوگا۔ یعنی دل کی زمین کی خلاص والی ہو تو خیرات کی جتنی بارش ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، خیرات کی بارش زیادہ نہ ہو تو بھی فہار یا شبنم جتنا صدقہ نجات کے لیے کافی ہوگا۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ، کسی بوڑھے کا بہترین باغ ہو اور اس کے بچے نادان ہوں، اس پر اچانک آگ بگولا گزر جائے اور وہ باغ جل جائے تو اس کو کتنی حسرت ہوگی، نہ خود کمانے کے قابل اور نہ بچوں سے امید۔ اسی طرح ریاکار اور احسان جتانے والے قیامت کو افسوس کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ تفسیر بھی کی ہے کہ جوانی میں نیکی ہو اور بڑھاپے میں بدی تو قیامت کو جوانی کی نیکی بھی کام نہ آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجوز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، طیبات وہ چیزیں ہیں جو جائز طریقہ سے حاصل ہوں اور عمدہ بھی ہوں۔ ما کسبتم سے مراد تجارت، ملازمت یا مزدوری ہے۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، زمین کی پیداوار کو الگ بیان فرمایا ہے کیونکہ اس کے عشر کا حساب دوسرے اموال کی زکات سے الگ ہے۔ مما اخرجنا کے لفظ میں ہر قسم کی اجناس شامل ہیں، لیکن حدیث کی روح سے جلدی گل سڑ جانے والی سبزیوں پر عشر فرض نہیں، اس میں سے نفل صدقہ کرنا چاہیے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، حرام اور ردی مال خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ جو خدا بہترین سے اس کی راہ میں گندی چیزیں لینا گستاخی بھی ہے اور باعث شرم بھی۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تمہارا اپنا یہ حال ہے کہ ایسی چیز لینی پڑے تو آنکھیں بھی لے سکو، یعنی خبیث اور ردی وہ ہے جسے تم پسند نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تم محتاج نہیں اور ہر ذرہ اس کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ سب میں اپنی ضرورت اور اس کی عظمت کا خیال رکھو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم، یؤتی الحکمة من یشاء
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. اور دیکھنا شیطان کا بہانہ ماننا، وہ تمہیں تردستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی بخشش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی. اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. اور خدا کی راہ میں جس طرح خرچ کرو یا کی نظر مانو، خدا کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وہم ڈالتا ہے کہ دین کے لیے خرچ کرتے رہو گے تو دنیا کے لیے بھیک مانگنی پڑے گی. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ نیکی مقصد کرنے پر معافی اور مزید برکت کا وعدہ دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع فضل والا اور نیت و عمل کو جاننے والا ہے، مستحق لوگوں کو بے حساب دے گا. مسلم شریف میں ہے کہ ایک آدمی کا نام لے کر بادل کو حکم ہوا کہ اس کے باغ میں پانی پہنچاؤ. اس نے اپنا عمل یہ بتایا کہ آمدنی کا تہائی راہ خدا میں صدقہ کرتا اور باقی اہل عالم اور باغ کے لیے رکھ لیتا. یؤتی الحکمۃ من یشاء، حکمت دین کے فہم اور سوچنے فکر کو کہتے ہیں. اللہ جس چاہتا ہے مال کے صحیح استعمال و تقسیم کے لیے حکمت دیتا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند ہی حکمت باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور نظر تم من نظر، نظر ایک عہد ہوتا ہے کہ مراد پوری ہو جائے تو اتنا صدقہ یا فلاں عمل کروں گا. جائز کام کے لیے ہو تو اسے بقدر طاقت پورا کرنا فرض ہے، ناجائز کے لیے ہو تو پورا کرنا گناہ ہے. اور اللہ کے سوا مخلوق کے نام پر نظر ہو تو وہ شرک ہے. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اگر تو خیرات ظاہر ہو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے. اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے. اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، یہاں نقلی صدقات مراد ہیں جنہیں ظاہر دینا بھی اچھا ہے، خصوصاً جب ترغیب کے لیے دیا جائے، لیکن پوشیدہ دینا افضل ہے کیونکہ وہ ریاض سے پاک اور اس میں محتاج کی فقدار کا لحاظ ہوتا ہے. نفل صدقہ پوشیدہ دینے والا قیامت کو عرش الہی قائم میں ہوگا. بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی 3 راتیں پوشیدہ صدقہ کے لیے نکلا، لیکن غلط فہمی سے چور، زانیہ اور بقی غنی کو دے دیا. وہ پریشان ہوا تو خواب میں بتایا گیا کہ تیرے اس صدقے کی برکت سے تینوں کو توبہ نصیب ہوئی. فرض زکات کو علانیہ دینا افضل ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، انفاق و جہاد کی توفیق آپ کے ذمہ نہیں، وہ اللہ کا کام ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اس آیت میں امر کی بجائے خبر کا صیغہ لا کر مومنوں پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے کہ تم واقعی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو. وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج کفروں خرچ کرنے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن یہ اجازت نفل خیرات کے لیے ہے، فرضات صرف مسلمانوں کا حق ہے. للفقراء الذين حصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں ان کے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرح جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے نہ واقعی پر ان کو بڑے خیال ہوتا ہے
اور تم قیافت سے ان کو صاف پہچان لو گے کہ حالت مند ہیں اور سب کے سب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو بات کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا کو جانتا ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، فقیر وہ ہے جس کا کوئی ذریعہ معاش نہ، یعنی صدقات کے اصل مستحق وہ یہ لوگ ہیں جو اصحاب مصطفیٰ کی طرح جہاد کا تعلیم و تبلیغ دین میں پابند ہو گئے۔ لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ اور کاروبار کے لیے زمین پر چل نہیں سکتے کیونکہ وہ سوال سے بچتے ہیں کہ نواقی جو انہیں غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ چہروں سے ان کی حاقہ کشی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ سخت ضرورت کے لیے بھی بھاریوں طرح لپٹ کر نہیں مانگتے۔ فإن الله به عليم، ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے اعزاز و اکرام کے ساتھ جتنی خیرات دو گے وہ اللہ کو خوب معلوم ہے، تمہیں اس کا بھرپور اجر دے گا۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، جو لوگ دین کے مستقل خادموں کے لیے دن رات ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں خوف اور غم نہیں ہوگا۔